ناظرین اکرامی، ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسد بڑی نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینے سے روانہ ہوئے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کی بے سار و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہہ دینے والا صرف 8 سال کے بعد شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکے میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے شکنی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بے چارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو اس درندہ سخت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 30 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 5 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون یعنی جنت المعلا کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدح سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بڑھا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جال و جلال کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔